ایمان کہاں غائب ہو گئی ہے؟ 2 دن سے ایمان نہیں آ رہی ولاگ میں۔ رجب بٹ نے تو بے شرمی کی انتہا کر دی ہے۔ اگر ماں کی مرضی سے شادی کر ہی لی تھی تو کم سے کم اس کو نبھا تو لو۔ ہیلو جی، السلام علیکم، آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں۔ بیوی کو بھی انسان سمجھو، اگر زبردستی ماں کے کہنے پر تم نے شادی کر لی ہے تو اب اس کو پورا بھی تو کرو، نبھاؤ بھی تو صحیح۔ دوستوں کی جتنی دوستیاں نبھاتے ہو، یاریاں نبھاتے ہو، اور روزانہ کی بنیاد پر تم اپنے دوستوں سے ملتے ہو، یہاں تک کہ گھر میں تک دوستوں کو گھسیڑ لیا ہے۔ حالانکہ جس گھر میں مائیں بہنیں ہوں وہاں پر نوجوان دوست کہاں آتے ہیں؟ دوست یار تو یا تو ایک گھر کے کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں یا پھر عموماً باہر ہی ملتے ہیں، لیکن یہ کیسا بندہ ہے جو روزانہ اپنی فیملی کے بیچ جوان لڑکوں، لونڈوں لپاڑوں کو لے کر آ جاتا ہے۔ رجب بٹ نے فائنلی آج اتنے ٹائم کے بعد اپنا پرفیوم بھی لانچ کر دیا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ ملک سے باہر جائے گا۔ یہ تمام تر چیزیں جو بھی ہو رہی تھی وہ صرف اس کی ڈرامے بازیاں تھیں کہ سیکیورٹی خدشات ہیں۔ حالانکہ پرسوں ہی اس نے سڑک کنارے کسی ایک آدمی کو کوٹا، مارا، پیٹا، اس نے FIR درج کرائی، پھر معافی تلافی کی، اور بات جو ہے وہ پھر ختم کی گئی۔ اگر اس کو سیکیورٹی ایشوز ہوتے تو یہ کبھی بھی اتنی گنڈا گردی نہیں کر رہا ہوتا اور بائکوں پہ اس طریقے سے نہیں گھوم رہا ہوتا۔ اس نے ایک جان کر ایک بینگلو لیا اور وہاں پر اپنے دوستوں کو بلایا اور اپنے گھر سے دور رہا۔ حالانکہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ کوئی اس کو سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے، مزے سے یہ گھوم رہا پھر رہا ہے، صرف ڈرامہ تھا اس کا۔ یہ ساری کنٹروورسی تھی کہ میں ملک سے دربدر ہو گیا، میں آ نہیں سکتا، میں یوں نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا۔ اچانک سے یہ آیا ہے، جب اس کے کیسز ختم ہو گئے ہیں تو یہ آ گیا ہے، اور اس کو کوئی سیکیورٹی خدشات نہیں تھے، بلکہ صرف ایک بہانہ تھا تاکہ یہ اپنی ماں بہن اور اپنی بیوی سے دور جو ہے وہ ایک عیاشیوں بھری زندگی، ایک گنڈا گردی والی زندگی گزار سکے، اور لوگ جو ہے وہ پھر اس سے بہت زیادہ خوش رہے۔ لیکن اس دفعہ رجب بٹ کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، اور ایمان سے جو بدتمیزیاں اس نے کی ہیں، اتنے ٹائم کے عرصے کے بعد ایک بندہ اپنی نئی نویلی دلہن سے ملتا ہے تو اس کو ایک خوشی ہوتی ہے، اس کو ایک احساس ہوتا ہے بیوی کا۔ لیکن یہ کیسا مطلبی انسان ہے کہ اسے اپنی بیوی کا کوئی خیال نہیں ہے، سر عام اس کو ذلیل کر رہا ہے، بے عزت کر رہا ہے۔ بیوی کہاں ہے کہاں نہیں ہے اس کو کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بیوی گھر میں ہے بھی کہ نہیں۔ یہ کیا اس نے شادی کی ہے؟ ایسی شادی ایسے تو نہیں ہوتی کہ آپ کو اپنی بیوی کی کوئی خیر خبر ہی نہیں ہے، کوئی آپ کو اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہی ہے، کدھر ہے، کیا کیسے گزر بسر کر رہی ہے۔ آج بھی اتنے ٹائم کے بعد اتنی بڑی خوشی آئی پرفیوم کی لانچنگ میں، رجب بٹ کی بیوی بالکل غائب، بالکل کوئی اس کا عطا پتہ ہی نہیں۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں موجود تھی، ہم نے دیکھا ہے ان کو، لیکن میں نے تو کہیں پہ بھی اس کو کہیں بھی کسی بھی کلپ میں نہیں دیکھا۔ لیکن لوگوں کے کامنٹس آ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے، آپ جان کر کے اس کو نہیں لے کر آئے۔ بہرحال 2 سے 3 دن ہو گئے، رجب بٹ اپنی بیوی کا نہ ذکر کرتا ہے نہ لے کر آتا ہے، یہاں تک کہ جب پوچھا بھی جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتا۔ صاف دکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس رشتے سے بالکل ناخوش ہے، بیزار ہو چکا ہے، اس کو کوئی اس رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں نے زبردستی کٹی سے باندھ دیا ہے، اور باندھ تو دیا ہے، چلو انسان باندھ دیتا ہے تو پھر نبھا کر لیتا ہے، لیکن اس بندے کے اندر اتنا ٹائم گزر گیا شادی کو، ذرا سا غیرت نہیں ہے، ذرا سا اس کو لحاظ ہی نہیں ہے، بڑا عجیب سا اس کا رویہ ہے۔ اور دوستوں کو ہر ایونٹ میں، یہاں تک کہ ایک مکھی جو ہے وہ گھر میں آ جاتی ہے تو بھی دوستوں کو بلا لیتا ہے، مطلب ہر کوئی سمجھ سے باہر ہے۔ پرفیوم کی لانچنگ میں دوست آ رہے ہیں، ہر چیز میں دوست یار آ رہے ہیں، ماں کا مدر ڈے من رہا ہے تو دوست یار بیٹھے ہوئے ہیں۔ عموماً ہمارے پاکستانی گھروں میں یا ہمارے جو ماحول ہوتا ہے وہ اس طرح کا ماحول نہیں ہوتا کہ آپ اپنی فیملی کے بیچ لونڈے لپاڑے دوست یار کو بلا کے لے آئے۔ اور اگر آپ کو یہ سب کرنا ہی تھا تو آپ ایٹ لیسٹ آپ اپنا جو ہے وہ کچھ سیٹ اپ کر لیتے باہر، آپ ان سے باہر مل لیتے، باہر لانچنگ کر لیتے۔ گھر میں تو گھر والے ہی رہتے ہیں، اور جب آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ کو یہ تمام، خیر اس سے کیا امید رکھیں کہ یہ بندہ تو فیملی ٹرمز تو اس نے ستیہ ناش کر دیا ہے ان کا۔ خود کہتا ہے کہ میرے نزدیک فیملی کی کوئی اوقات نہیں ہے، باہر بلاتا ہے تو دوستوں کو بلاتا ہے، اور خود کہتا ہے کہ میں دوستوں یاروں میں خوش رہتا ہوں، گھر والے مجھے صرف ٹینشن دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، پیسہ مانگتے رہتے ہیں، لیکن دوست یار جو ہے وہ میرے یہ تمام پیسہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں، دوست یار جو ہے وہ میری رسپیکٹ بھی ڈیزرو کرتے ہیں، ہر چیز ڈیزرو کرتے ہیں۔ لیکن ایمان اور اس کی جو بیوی ہے وہ کچھ بھی ڈیزرو نہیں کرتی، صرف اس کی گالیاں، اس کی بدتمیزیاں اور یہ تمام تر چیزیں، وہ صرف یہی کچھ اس کا ڈیزرو کرتی ہے، بدتمیزیاں اور اس کی اس طریقے کا ایٹیٹیوڈ، اور بڑا بیزاری لگتی ہے اس کے چہرے پر۔ تو ماں جی سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ نے اگر شادی کرائی دی ہے تو اپنے کم سے کم بیٹے کو سمجھائیں تو صحیح کہ وہ کیا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے۔ آج پرفیوم کی لانچنگ پر ایمان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، آج اس کے لونڈے لپاڑے دوستوں کے بجائے اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لونڈے لپاڑوں سے تو وہ باہر بھی ملتا ہی رہا تھا، یہاں پر تو اس کو کم سے کم اپنا وقت ایمان کے ساتھ گزارنا چاہیے تھا۔ اور یہ دوسرے لوگوں کو کیا سکھا رہا ہے جو اس کی عمر کے لوگ ہیں، اچھی خاصی عمر کا یہ 30-35 سال کا انسان ہے،
اور یہ کیا سکھا رہا ہے؟ مطلب کہ آپ اپنی فیملی ٹرمز کو بلا کر آپ نے صرف اپنے دوستوں یاروں کو اہمیت دینی ہے اور بھاڑ میں گئی آپ کی پرسنل لائف، آپ نے صرف عیاشی کی زندگی گزارنی ہے. تو بڑے افسوس کی بات ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر. ٹاٹا بابا. اللہ حافظ.